نبی نے تو جوتا پہننے کا طریقہ بتایا ہے، کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ نبی جو نبی بیت الخلا میں جانے سے پہلے کس پاؤں کو اندر رکھنا ہے، وہ ساری کائنات کو میرے رب نے جن کے صدقے میں پیدا کیا، اور وہ نبی اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ آج بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد۔ آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان کیا حضور کی تعریف کرنا عشق رسول ہے، یا حضور کی بات کو ماننے کا نام عشق رسول ہے؟ بات غور سے سنیے گا چونکہ بات بہت باریک ہے۔ اگر کوئی آدمی حضور کی تعریف کرتا ہے، حضور کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتا ہے، حضور کی بات پر عمل نہیں کرتا، کیا وہ عاشق رسول ہے یا نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، ایک آدمی حضور کی بات کو مانتا ہے، حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، کیا یہ آدمی عاشق رسول ہے یا وہ آدمی جو صرف زبانی خرچ کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے؟ آج عنوان اس لیے یہ رکھا ہوں کہ عاشق رسول ہے کون، عشق رسول کس کو کہتے ہیں؟ سفر میں دو چار پنڈتوں کے ساتھ، پجاریوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں انہوں نے جو حضور کی شان میں اشعار پڑھے، انشاءاللہ وہ اشعار بھی اور وہ بھی، ان کے چہرے بھی یوٹیوب میں آ جائے گا، آپ دیکھ لیں گے۔ میں خود واہ واہ کہا، ان کے اشعار کو سننے کے بعد مجھے خود تعجب ہوا کہ یہ غیر، وہ بھی پنڈت ہے، پجاری ہے، بڑے بڑے پنڈت موجود ہیں، آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں۔ تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے نبی کی شان میں جو اشعار پڑھے ہیں، ان اشعار کو سننے کے بعد میں خود ان کی تعریف کیا ہوں، واہ واہ کیا ہوں۔ کیا وہ عاشق رسول ہے؟ وہیں سے میں نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی تھی، سجا لی تھی کہ انشاءاللہ اگر جمعے کو پہنچنا ہوا تو اسی عنوان پر بات ہوگی کہ عشق رسول کس کو کہتے ہیں۔ کیا حضور کی شان میں تعریف کرنے سے عاشق رسول بن جاتا ہے؟
حضور کی شان میں قصیدے پڑھنے سے عاشق رسول بن جاتا ہے؟ پھر تو یہ جتنے بھی میلاد منانے والے لوگ ہیں یہ سارے جنتی ہیں۔ میری بات یقیناً کڑوی ہوگی، میں پہلے ہی کہہ دیا ہوں، کچھ باتیں کڑوی آ جاتی ہے۔ یہ عید میلاد جو کہتے ہیں، عید، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید تو صرف دو ہے، ایک عید الفطر ہے، دوسری عید عید الاضحیٰ ہے۔ ہماری زبان میں کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں چھوٹی عید بڑی عید۔ ایک قربانی کی عید ہے، دوسری عید رمضان المبارک عید الفطر کی عید ہے۔ یہ تیسری عید کا کہیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے عمل میں ذکر نہیں ہے۔ یہ تو انگریزوں کی چال ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے کہ اس طرح۔ اچھا، کچھ دنوں پہلے آپ کو یاد ہوگا ہمارے بڑے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے یا ہے بھی، وہ اس دن کو 12 وفات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عید میلاد تو تم نے اب بنایا ہے نا، ہمارے بڑے اس کو اب بھی 12 وفات کے نام سے جانتے ہیں، یعنی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال کا دن، وفات کا دن۔ ساری کائنات کو میرے رب نے جن کے صدقے میں پیدا کیا، اور وہ نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں، صحابہ نڈھال ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر جیسا بہادر انسان اپنی تلوار نیام سے نکال کر کہتا ہے، عمر نے کہا، عمر کی بات بتانے چلا ہوں، عمر نے کہا تلوار نکال کر، اگر کوئی کہے گا کہ محمد اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، محمد اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس کی گردن ہوگی، میری تلوار ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، دیوار میں ٹکر مار رہے ہیں، سر پٹک رہے ہیں۔ کوئی صحابی جنگل میں چلے جاتے ہیں، روتے ہیں، ہر ایک کی حالت غیر ہے۔ جب تمام صحابہ بکھڑ گئے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، میں حدیث کی بات سنا رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ صحابہ کو سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ، اس سے پہلے انبیاء اور بھی آئے، وہ بھی دنیا کو چھوڑ کر گئے، ہمارے نبی بھی آئے، اس دنیا کو ان کو بھی چھوڑنا پڑا، اللہ کا حکم تھا۔ محمد ایک نبی ہے، جس طرح سے پہلے نبیوں نے دنیا کو چھوڑا، ہمارے نبی کو بھی دنیا کو چھوڑنا پڑا۔ سمجھانے لگے، صحابہ کہتے ہیں ابو بکر نے جب قرآن کی تلاوت کی، آیت کی، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی قرآن کی آیت اتری ہو۔ صحابہ نڈھال ہو گئے ہیں، رو رہے ہیں۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کی قسم یہ منبر رسول ہے، مجھے ایک ایک بات کا حساب میرے خدا کے یہاں دینا پڑے گا۔ اگر میں کوئی بات غلط کہہ جاؤں، شریعت کے خلاف کر جاؤں، میرا رب مجھ سے اس بات کے بارے میں بھی پوچھے گا۔
منبر رسول ہے، یہاں سے بھی اگر میں صحیح بات نہ کہوں تو میرے سے بڑا بزدل کون ہوگا؟ میرے بھائی، صحابہ نڈھال ہوئے پڑے ہیں اور تم عید میلاد کے نام پر کیک کاٹ رہے ہو۔ 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کا دن چلو ہم مان لیتے ہیں، جبکہ 8 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ 3 پیدائش کی 3 تاریخیں احادیث میں موجود ہے، لیکن وفات کی جو تاریخ ہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو وہ یہی کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور عید میلاد النبی 12 کو مناتے ہیں۔ صحابہ وہاں رو رہے ہیں اور تم برتھ ڈے منا رہے ہو۔ اللہ کی قسم، یہ فیس بک بھی کیا نکالا ہے انگریزوں نے؟ کس نے نکالا ہے؟ فیس بک اور سچائی کو باہر کر دیتا ہے۔ کوئی بھیجتے ہیں کہ کسی نے بھیجا بھی 2-4 ویڈیوز میرے پاس، ایک بڑی داڑھی والا یہاں تک جبہ پہنا ہوا ہے، دیکھنے میں بڑے مولوی صاحب لگتے ہیں، بڑے حضرت لگتے ہیں، ایسا ڈانس کر رہا ہے جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے، خیال ہے کہ بغیر پریکٹس کیے اتنا اچھا ڈانس تو نہیں کر سکتا ہے۔ اس دن ناچنے کے لیے کتنی پریکٹس کی ہوگی اس نے، خوب ڈانس کر رہا ہے میلاد کے نام پر۔ شرم نہیں آتی؟ صحابہ کا عشق سچا ہے یا تیرا عشق سچا ہے؟ صحابہ رو رہے ہیں تو ڈانس کر رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے کیک میں ایک طرف مکہ کو بنایا، دوسرے طرف مدینے کو بنایا۔ معاف کرنا، ہے سو بات بتا رہا ہوں، اور چاروں طرف اس کیک کو لے کر پھرایا جاتا ہے، اور پھر اس کیک میں مکہ مدینہ بنا کر کے اس کیک کو کاٹا جا رہا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرما۔ یہ تجھے کہاں سے مل گیا؟ اسلام یہ سکھاتا ہے، اور جس نبی کا تو برتھ ڈے منا رہا ہے، چلو 40 سال تک 1 منٹ کے لیے نعوذ باللہ ہم مان لیتے ہیں کہ نبی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ برتھ ڈے منانا چاہیے۔ 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، ساری باتیں سامنے آ گئی، دین سامنے آ گیا۔ 40 سال کے بعد کتنے سال آپ زندہ رہے، باحیات رہے؟ 20 پر 3 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 60 پر 3، تو 20 پر 3 سال۔ 20 پر 3 سال آپ زندہ رہے۔ نبوت کی بات بتا رہا ہوں۔ صحابہ کو جمع کرنا تھا تو بڑی بات تھی، میرا برتھ ڈے مناؤ، میرے نام پر جلوس نکالو۔ اتنی بڑی بات آپ نے چھپائی کیوں؟ نبی نے تو جوتا پہننے کا طریقہ بتایا ہے، کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ نبی جو نبی بیت الخلا میں جانے سے پہلے کس پاؤں کو اندر رکھنا ہے وہ طریقہ بتایا ہے۔ نبی نے یہ بتایا کہ بیت الخلا جانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، بیت الخلا سے جب تو نکل کر آئے گا کون سا پیر باہر نکالنا ہے، کیا دعا پڑھنی ہے۔ وہ نبی جو تجھے کھانے کا طریقہ سکھایا، چلنے کا طریقہ سکھایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو شریعت ہے۔ تیری زندگی گزارنے کے جس نبی نے طریقے سکھائے، اتنی بڑی بات عید میلاد النبی، نبی نے وہ بات کیوں نہیں بتائی؟ جس بات کو تو بڑی بات مانتا ہے، عید میلاد النبی کے نام پر
کیک کاٹا جا رہا ہے، ڈانس کرتا ہے، گانے اور چلا کر کے خوب ناچتا ہے، اور پی کر کے گانجے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈانس کرتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیے، میں قسمیاں کہتا ہوں کسی نے اس طرح سے عید میلاد النبی نہیں منایا۔ 1,44,000 صحابہ، کسی نے اس طرح کی عید میلاد النبی نہیں منائی، کسی نے بھی۔ کیا صحابہ کا عشق تیرے سے کم تھا؟ تیرا عشق زیادہ ہو گیا؟ تو عرض کر رہا تھا، صرف نبی کی شان میں نعتیں پڑھنے سے، قصیدے پڑھنے سے، نبی کی تعریف کرنے سے عاشق رسول نہیں بنتا۔ عاشق رسول بنتا ہے نبی کی بات کو ماننے سے، نبی کے حکم کے اوپر چلنے سے، نبی کے حکم کو ماننے سے وہ عاشق رسول بنتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی مسجد نبوی میں تقریر فرما رہے ہیں، آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی کا پیر دہلیز پر تھا، دوسرا پیر صحابی کا نیچے تھا، وہ صحابی اسی حالت میں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی بکریوں کے بیچ میں تھے، اس صحابی کی کان میں بھی آواز پہنچی، وہ صحابی بھی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان سے فارغ ہوتے ہیں، چلنے لگے، تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ایک پیر دہلیز پر ہے اور دوسرا باہر ہے، اسی حالت میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا دونوں پیر کو اندر لے لیتے، اچھی طرح سے بیٹھ جاتے، پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھ جاتے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا ایک پیر دہلیز پر تھا، دوسرا پیر پیچھے تھا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اگر میں یہ دوسرا پیر اندر لیتا ہوں مجھے ڈر لگا کہیں نبی کے حکم کو ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے میں اسی حالت میں بیٹھ گیا۔ اس کو عشق رسول، عاشق رسول کہتے ہیں۔ پھر میرے آقا آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی بکریوں کے ریور میں، باڑہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس صحابی کا نام ابو دردہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا ابو دردہ تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ وہ صحابی کہتے آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ آقا فرماتے وہ تو میں نے مسجد کے حدود میں جو آ گئے تھے یا مسجد کے اندر جو تھے میں نے ان کے لیے کہا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آواز میرے کانوں پہ پڑ گئی تھی، آپ کی آواز میرے کانوں میں آئی، اگر میں نہ بیٹھتا آپ کی آواز سن کر تو یہ نافرمانی کی دلیل ہوتی۔ اور رہی بات میری یہاں بیٹھنے کی، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے، اور تیری محفل ہے غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے کا نام عشق ہے، عشق رسول ہے۔
اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کا نام عشق رسول ہے۔ اگر عشق رسول حضور کی تعریف کا نام ہے، ابو طالب کافر ہو کر نہ مرتا، معاف کرنا، ابو طالب چاچا ہے، کافر ہو کر نہ مرتا۔ اگر صرف تعریف کرنے کا نام عشق رسول ہوتا تو ابو طالب سے بڑا کون کر سکتا ہے حضور کی تعریف؟ ابو طالب کہتا ہے بھتیجے، تیرا دین، جس دین کو تو لایا ہے، تیرا لایا ہوا دین تمام ادیان پر سب سے اچھا دین ہے، تمام ادیان کا، تمام مذہب کا سردار ہے، اتنا اچھا دین ہے۔ اور بھتیجے، تو جب آسمان کے طرف وہ چہرہ اٹھاتا ہے نا، اللہ رحمت کی بارشیں برسا دیتا ہے۔ ایک سے ایک تعریف ابو طالب نے کیا، اور جب ابو طالب کا آخری وقت آیا، میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی جا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں چاچا کلمہ پڑھ لو، چاچا کلمہ پڑھ لو، نہیں تو میرے کان میں ہی کہہ دو، کوئی نہیں سنے گا۔ اس نے کہا یہ نہیں کر سکتا، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، تیری تعریف کروں گا، تیری شان بیان کروں گا، تیری عظمت بیان کروں گا۔ اب رہی بات کلمہ پڑھنے کی، تو یہ میں نہیں مانوں گا۔ اب خود فیصلہ کریں، ابو طالب جنتی ہے یا جہنمی، ایمان والا ہے یا کافر؟ بات کو نہیں مانا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا، جہنمی ہے۔ تو عشق رسول تعریف کرنے کا نام نہیں ہے، لیکن وہی ایک کالا کلوٹا، چیچک کا داغ، ہونٹ موٹے موٹے، نہ خاندان کے آدمی ہے، نہ قریشی ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے بلال، نبی کے پاس آتا ہے، نبی کی بات مانتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ جب وہی بلال چلتا عرب کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی ہے، اس لیے کہ اس نے نبی کی بات کو مانا ہے۔ نبی کی بات کو ماننے والا کامیاب ہے۔ اور سنیں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ مسجد نبوی میں تقریر فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، اے میرے صحاباؤ، ایک یہودی ہے جس کا نام کعب بن اشرف ہے، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، میری شان میں گستاخی کرتا ہے۔ کون ہے جو اسے قتل کر دے گا؟ میں محمد الرسول اللہ اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تمام صحابہ بیٹھے ہیں، اس میں ایک نابینا صحابی ہے جس کا نام عبداللہ ابن عتیق ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہے۔ مجلس سے اٹھتے ہیں اور کونے میں جا کر اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، میں جنگ کے میدان میں نہیں جا سکتا، بڑے بڑے بہادروں سے نہیں لڑ سکتا، میرے سامنے کون ہے میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن نبی نے آج اعلان کیا ہے جو بھی کعب بن اشرف کو، یہودی سردار کو قتل کر دے گا، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ نبی نے کہا ہے، اے میرے پاک پروردگار عالم، اس کی قتل میرے نصیب میں لکھ دے، میرے ہاتھوں لکھ دے۔
اللہ سے کہتے ہیں نابینا ہے. یہ نابینا صحابی جاتے ہیں گھر اور جا کر کے خنجر اٹھاتے ہیں, خنجر کو چھپا لیتے ہیں, اور مدینے کے میل کے فاصلے پر اس کا گھر ہے. بڑا گھر خوبصورت بنا رکھا ہے, واچ مین بھی باہر ہے, دربان بھی باہر رکھتا ہے. یہ نابینا صحابی پوچھتے پوچھتے اس کے گھر کو پہنچ گیا. جو دربان تھے, جو واچ مین کھڑے تھے گیٹ پر, انہوں نے کہا کہ کوئی سائل ہوگا, نابینا ہے, اندھا آدمی ہے. ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اس وقت بادشاہ نہیں ملتا, رات کا وقت ہے, کل سویرے آ جاؤ. عبداللہ ضد کرنے لگے اور کہنے لگے نہیں, مجھے ملنا ہے, کوئی خاص کام ہے. ان لوگوں نے, جو واچ مین تھے, جو دربان تھے, انہوں نے کہا یہ نابینا آدمی کیا کرے گا, جانے دو. وہ کئی کونے میں جا کر چھپ گئے. وہ صحابی پھر عشاء کی نماز کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ سوتا کہاں ہے. پوچھتے پاچھتے جہاں وہ سوتا ہے وہیں پہنچ گئے. وہ کھراٹا لے رہا تھا. یہ صحابی چونکہ دیکھ نہیں سکتا, اپنی آنکھوں سے نابینا ہے, اندھا ہے, مگر اندازہ لگا رہے ہیں کہ کہاں سو رہا ہے, کدھر سو رہا ہے, کیسے سو رہا ہے, اور کس طرح سے مجھے وار کرنا ہے, کہیں یہ جاگ نہ جائے, میں نابینا ہوں. ان کے کھراٹے کی انداز سے اندازہ لگا لیا, ان کی کھراٹے کی آواز سے اندازہ لگا لیا کہ یہاں پر سو رہا ہے. پاس گیا اور خنجر اٹھا کر سینے میں مار دیا. ایک مارا, دو مارا. نابینا صحابی ہے. جب اس نے دیکھا کہ کھراٹے کی آواز بند ہو گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ نہیں رہے. پھر وہ صحابی کہتے کہ ایسا تو نہیں, زندہ ہو تو کہیں چھپ کر بیٹھ گئے. صبح کو ایک آدمی اعلان کرتا ہے. اس وقت اعلان کرنے والے کو عربی میں نائی کہتے ہیں. اعلان کرنے والے کو نائی کہتے تھے. نائی نے اعلان کیا کہ تمہارا سردار قتل ہو گیا ہے, کسی نے قتل کر دیا تمہارے سردار کو. حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. اے میرے رب, تیرا بڑا احسان ہوا, کرم ہوا, تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ہاتھوں اس یہودی سردار کا, بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کیا کرتا تھا, اس گستاخ کا میرے ہاتھوں قتل کروایا. تیرا بڑا احسان ہے. فجر کی نماز میں آئے, کوئی اعلان نہیں, کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی آواز نہیں, کوئی نعرہ بازی نہیں. فجر کی نماز میں آ کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے ہیں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے. فجر کی نماز ہو گئی. اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسینے آنے شروع ہو گئے. جب پسینہ آنے لگے ہیں تو صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے اوپر وحی آ رہی ہے. حضور کے اوپر جب وحی آتی تھی تو پسینہ آ جاتا تھا, کتنا بھی ٹھنڈا موسم کیوں نہ ہو. حضور کو پسینہ آنے لگا. اور تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا, اے لوگو, میں تمہیں جنتی آدمی دکھاؤں. عبداللہ ابن عتیق جنتی ہے. اور آ کر کے جبرائیل نے کہا, وحی آئی. اور وہ کیوں؟ کل جو میں نے اعلان کیا تھا کہ اس گستاخ کو جو بھی قتل کرے گا ان کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, عبداللہ ابن عتیق نے وہ کام رات ہی کو کر دیا ہے. اب تمام صحابہ سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. یار, ہم تو انہیں نابینا سمجھ رہے تھے, ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ لوگوں سے پوچھیں گے کس طرح سے ان کو قتل کرنا ہے, کس ہوشیاری سے ہمیں اندر جانا ہے. یہ نابینا تو ہم سے نمبر لے گیا. یہ عاشق رسول ہے جو نبی کی ایک بات پر نابینا ہونے کے باوجود بھی اندھا ہے,
لیکن میرے نبی کا فرمان ہے کہ وہ جنتی ہے، جنت کے شوق میں، نبی کے عشق میں، عشق رسول میں خود جاتے ہیں اور اس کعب بن اشرف کو، یہودی سردار کو، یہودیوں کا سردار ہے، قتل کر کے آ جاتے ہیں، کوئی اعلان نہیں۔ آج ایک نماز نہیں پڑھتا، معافی چاہتا ہوں، ایک نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، پیسہ دیا ہے حج نہیں کرتا، پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقات نہیں کرتا، دین میں خیر، دین میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا دین کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جس سے اللہ راضی ہو، لیکن نعرہ خوب لگاتا ہے میلاد النبی کے موقع پر، عید میلاد النبی کے موقع پر خوب ڈانس کرتا ہے، خوب نعرہ بازی کرتا ہے، خوب گانے پہ ناچ رہا ہے، خوب پیوٹ کی طرح پیتا ہے گانجا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور عاشق رسول اپنے آپ کو، اگر یہ عاشق رسول ہے تو یہ جو بیچارے نمازی مسجد میں آ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، روتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ برے آدمی ہے، یہ عاشق رسول نہیں۔ سوچنے والی بات ہے نا بھائی، عشق رسول اس کا نام تو نہیں ہے، عشق رسول یہ ہے کہ جو نبی نے فرمایا، یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو بات نبی نے کہی ہے، جس کام کا حکم نبی نے دیا ہے، اس کو ماننے کا نام عشق رسول ہے۔ اصل میں عاشق رسول وہی ہے، یہاں شعر پڑھتا ہے، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو گر عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اور عشق رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت قبول ہے، نماز قبول نہیں، موت قبول ہے، روزہ قبول نہیں، موت قبول ہے، حج قبول نہیں، موت قبول ہے، نبی کی سنتیں قبول نہیں، موت قبول ہے، یتیموں کے ساتھ اچھائی کرو یہ قبول نہیں، موت قبول ہے، دوسروں کا مال، دوسروں کا حق دوسروں تک پہنچاؤ یہ قبول نہیں، موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے۔ کیا موت قبول ہے؟ ایک نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حضور کی بات کو نہیں مانتا، اور پھر بھی موت قبول ہے۔ آؤ بتاؤں میں، ابھی تو عبداللہ ابن عتیق کی بات بتا رہا تھا، اب ایک چھوٹی بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انگریز کا زمانہ ہے، ایک آدمی ہے ماشے راجپال، اس لعین نے، اس خبیث نے، اس مردود نے، اس کمینے نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے، نعوذ باللہ، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، رنگیلا رسول۔ میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں اس خبیث نے، کتے سور نے یہ لکھا رنگیلا رسول۔ تو ایمان والوں نے، مسلمانوں نے، نبی کے عاشقوں نے کیس درج کر دی، مقدمہ دائر کر دیا۔ جب مقدمہ جج کے پاس پہنچا، چونکہ جج ان کا تھا، تو اس نے بری کر دیا، اس نے بری کر دیا، کوئی بات نہیں۔ پھر قرار داد لیا جائے کہ اس کتاب کو بند کر دیا جائے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو لیا اور پھاڑ دیا کہ وکیل صاحب یہ اپنے پاس رکھیے، اب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے، اب بیٹھ کر بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس جلسے کی صدارت فرما رہے، بہت بڑا جلسہ ہوا، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ایک ہی تھا نا، وہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے جس میں مقرر عطا اللہ شاہ بخاری ہیں
اور صدارت اس جلسے کی انور شاہ کشمیری ہے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں فرمایا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کہاں ہو تم؟ کیا ہو گیا تمہارے ضمیر کو؟ کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو؟ کیا تمہاری غیرت مر گئی ہے؟ تمہارا ضمیر مر گیا ہے؟ آج ام المؤمنین حضرت عائشہ کے سر سے روپٹہ کھینچا جا رہا ہے. کہاں مر گئے تم؟ آج مدینۃ المنورہ سے میرے آقا آواز دے رہے ہیں. ابھی تقریر ہو رہی ہے، ماؤں نے اپنے بچوں کو پیش کر دیا کہ جاؤ شہید ہو جاؤ، مگر اس گستاخ رسول کو ختم کر دو. اس مجمع میں ایک لوہار تھا، لوہا بنانے والا، ہتھیار وغیرہ بناتے ہوں گے شاید، اس کو لوہار کہتے ہیں. اس کا نام علم الدین غازی، علم الدین تھا. سن لے، وہ وہاں سے اٹھا، گھر گیا، خنجر اٹھایا، ماشاء راجپال کا سینہ چاک کیا اور سیدھا آ کر بیٹھ گیا. کسی نے دیکھ لیا چاک کرتے ہوئے. کس نے مارا؟ علم الدین غازی نے مارا. اب پھر جج کے پاس کیس پہنچا، مقدمہ دائر ہوا، تو وکیل جو علم الدین غازی کے طرف سے ہے، وکیل آ کر کہتا ہے، لائر کہتا ہے، علم الدین دیکھ، تو صرف اتنا کہہ دینا وہاں کھڑا ہو کر کے کہ جس وقت میں ماشاء راجپال کو قتل کیا تھا، اس کا سینہ چاک کر رہا تھا، میں ہوش میں نہیں تھا. اے علم الدین غازی، تمہاری ایک ایک بات پر قربان ہو جاؤں. علم الدین غازی نے کہا، لائر صاحب، ساری زندگی بے ہوشی میں گزر گئی. میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب میں اس گستاخ رسول کا سینہ چاک کر رہا تھا، سینے میں خنجر مارا تھا، وہی وہ لمحہ تھا، وہی وہ سیکنڈ تھا، وہی ایک لہجہ تھا جس میں میں ہوش میں تھا. یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عاشق رسول. تو میرے بھائی، میں آج کا اسی لیے عنوان رکھا تھا کہ کچھ لوگ نعت پڑھ کر، قصیدے پڑھ کر، حضور کی تعریف کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے. نہیں، حضور کی بات کو ماننا، حضور کے حکموں کو ماننا، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، اس کا نام ہے عشق رسول. وہ غیر بھی حضور کی تعریف کرتے، کیا وہ عاشق رسول ہے؟ نہیں. نبی کی بات کو جو مانے گا، نبی کے حکموں کے اوپر جو چلے گا، نبی نے جو کہا، جو قرآن بھی کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی، جو نبی کی اتباع کرے گا وہی کامیاب ہے نا. قرآن بھی جائے پر لاکھ زمانہ، لیکن قرآن کیا کہنے. کہتے ہیں کہ بن بن کے بگڑ گئی شکلیں نثار کی، آباد ہو گئی دنیا پر. مکر مغرور ترا سی زندگانی کا، اور کب فنا کٹ جائے چلتی تھی کمانی کا. اندھیری کوٹری ہوگی، بچھونا خاک کا ہوگا، اور اس میں اجالے رسولے. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. آج بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر.